تو سونف جو ہے اس کا استعمال کرنے سے پہلے جان لیں کہ اس کا جو مزاج اللہ رب العزت نے ترتیب دیا ہے وہ گرم ترتیب دیا ہے، مطلب اس میں حرارت صرف 25% ہے، اس میں 75% رطوبات ہیں۔ جب کسی چیز میں 75% رطوبت ہوتی ہے اور 25% حرارت ہوتی ہے تو اس کو کون انسان ایسا ہے جو اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور ہم کس کس جگہ پہ اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے فائدوں کی طرف کہ کون انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے، پھر ہم اس کے نقصان کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور اس حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہارڈ کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، اور ایسی کنڈیشن میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی گیس کا اجتماع بھی پیٹ میں رہتا ہے۔ تو جب آپ ایسی حالت میں سونف کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ہوا کو خارج کرنے کا بھی باعث بنے گا، اور وہ آپ کی کانسٹیپیشن کو بھی ریموو کرنے کا باعث بنے گا، کیونکہ اس میں رطوبات زیادہ ہیں، اور جس چیز میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں وہ کبھی بھی قبض کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، قبض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جب ہم سونف کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں، چباتے ہیں، تو چباتے چباتے ہمارے منہ میں سے لباب دہن پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے منہ میں پانی زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے منہ میں پانی زیادہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کی رطوبات کو بڑھا رہی ہے اور جسم سے رطوبات کو خارج کرنے کا بھی سبب بن رہی ہے یہ چیز۔ اب سونف کو استعمال کہاں اور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ لے لیں پیلے یرکان کو لے لیں، اس کے بعد آپ سوزاک کے مسائل کو لے لیں، یا آپ ایسی کنڈیشن کو لے لیں کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے لیکن آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہے یا ہے ہلکی پھلکی ہے، تو ایسی حالت میں بھی آپ اپنی آئی سائٹ کو درست کرنے کے حوالے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انسان کے نروس سسٹم کو ایکٹیو کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اس کو طاقت دینے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم اس کا سرسری سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں کیلوریز ہے اور وہ بھی اچھی خاصی مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے اندر ٹھنڈک نہ ہو یا ہمارے جسم میں تیزابیت نہ ہو۔ یہ دو صورتیں نہیں ہیں تو پھر ہم اس کیلوریز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں فیٹ بھی موجود ہے، فیٹ مطلب چکنائی موجود ہے، تری موجود ہے، اور یہ وہ فیٹ ہے جو انسانی جسم کا جو آرگن ہے ہمارا نروس سسٹم، اس فیٹ کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے، کیونکہ بیڈ فیٹ اور گڈ فیٹ دونوں میں کنڈیشن الگ الگ ہے۔ جو بیڈ فیٹ ہے اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو گڈ فیٹ ہے اس کا تعلق انسان کے نروس سسٹم یا انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی مثال مکھن بھی لے سکتے ہیں ہم، اور بھی چیزیں لے سکتے ہیں، گھی بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں پروٹین، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ، اس میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر اس میں کیلشیم بھی موجود ہے، چاہے وہ مائنر سی مقدار میں موجود ہے۔ اتنی ساری چیزیں اس میں موجود ہے۔ کیلشیم کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن تب جب کیلشیم آپ کی باڈی میں کم ہوتا ہے حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے، اگر آپ کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، آپ کے جسم میں کیلشیم کم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ سونف کا جو کیلشیم ہے یہ آپ کے لیے بہترین نتائج رکھے گا، اور تو ایسی حالت میں دودھ کا کیلشیم بھی بہترین نتائج رکھے گا۔ جیسی کنڈیشن میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور اس کی بڑھنے کی وجہ سے اگر جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو پھر سونف کا کیلشیم آپ کے لیے بے انتہا فائدہ مند ثابت ہوگا۔